بہت اذیت میں ہونا، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ سب جو ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے؟ کیا مقصد ہے ان سب تکلیفوں کے پیچھے؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ ہر طرف سے پریشانیوں نے گھیر رکھا ہے؟ مسکرانے کی کوئی وجہ ہی نظر نہیں آ رہی۔ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے سب ختم ہو گیا ہو۔ تمہیں بہت مشکل ہو رہا ہے نا یہ سب برداشت کرنا؟ لمحہ لمحہ تمہیں صدیوں کے جیسا محسوس ہو رہا ہے۔ ہر کوشش میں ناکامی ہو رہی ہے، مایوسی ہو رہی ہے۔ تم اچھا کرنے کی کوشش کر رہے ہو مگر سب برا ہو رہا ہے، اور یہی تکلیف، یہی مایوسی تمہیں اندر سے کھائی جا رہی ہے۔ میں جانتی ہوں یہ سب برداشت کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ تم محسوس کر رہے ہو کہ جیسے تمہارا صبر ٹوٹنے لگا ہو۔ تو ایک بات یاد رکھو، اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہارے بہت قریب ہوں۔ جب تم اسے پکار کر کہتے ہو نا اے اللہ، تو رب کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہو جاتی ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ بول میرے بندے، اور کہتا ہے کہ میں تمہارے قریب ہوں۔ کچھ چیزیں تمہارے حق میں اللہ کو بہتر نہیں لگتیں تو اللہ ان چیزوں کو تم سے دور فرما دیتا ہے۔ تمہارا رب تمہیں مستقل تکلیف سے بچانے کے لیے اس عارضی تکلیف سے گزارتا ہے۔ وہ رب جانتا ہے کہ جو تمہارے دل میں سرگوشیاں ہوتی ہیں، جو رب تمہاری زندگی موت کا مالک ہے، وہ بے خبر نہیں تمہاری اذیت سے۔ وہ رب ہی تو ہے جو تمہیں بہتر سمجھ سکتا ہے۔ وہ رب جانتا ہے جس چیز کا خوف تمہیں پریشان کرتا ہے۔ وہ رب جانتا ہے کہ تم جس چیز کو لے کر ہر وقت اداس اور پریشان رہتے ہو۔ تمہاری زندگی میں جو بھی اس وقت چل رہا ہے وہ سب اللہ کے منصوبے کا ایک حصہ ہے۔ جو ہو رہا ہے بے وجہ نہیں ہو رہا، اس سب کے پیچھے اس رب کی مصلحت ہے۔ وہ اس سب کے ذریعے تمہیں آنے والے وقت کے لیے تیار کر رہا ہے، تمہیں پہلے سے زیادہ مضبوط بنا رہا ہے، تمہیں بہت کچھ سکھانا چاہتا ہے، آپ کو دنیا کی حقیقت سے آشنا کروانا چاہتا ہے۔ اور یہ جو تکلیف تم محسوس کر رہے ہو، یہی تکلیف تمہارے درجات کو بلند کر رہی ہے، تمہارے گناہوں کو مٹا رہی ہے، تمہاری نیکیوں کو بڑھا رہی ہے۔ مطلب تمہیں نقصان تو کسی بھی صورت نہیں ہو رہا، یہ تکلیف بھی تمہارے لیے فائدے کا باعث بن رہی ہے۔ یہ آزمائشیں، یہ مشکل وقت تم میں نکھار پیدا کر رہا ہے۔ لوگوں کا آنا اور پھر چلے جانا، چیزوں کا ملنا پھر چھن جانا، صرف آزمائش ہے تمہارے لیے، اور آزمائش ہمیشہ نہیں رہتی، وہ تو صرف وقتی ہوتی ہے، اور آزمائش کا وقت جیسے ہی ختم ہوتا ہے، اللہ تمہارے دل سے اس چیز اور اس انسان کا خیال بھی نکال دیتا ہے جو صرف تمہارے لیے تکلیف کا باعث ہوتے ہیں، اور کچھ چیزیں اللہ تمہاری بھلائی کے لیے تم سے دور کر دیتا ہے۔ اگر تمہیں معلوم ہو جائے
کہ وہ چیزیں جو اللہ تمہاری بلائی کے لیے تم سے دور کر دیتا ہے، ان کی موجودگی تمہارے لیے کس قدر تکلیف کا باعث بن سکتی تھی، تو تم کبھی بھی ان چیزوں کے دور ہو جانے پر غم نہ مناؤ، کبھی بھی ان چیزوں کے لوٹ آنے کی تمنا نہ کرو۔ تم اس رب کی مصلحتوں کو سمجھنے کی بجائے اس کی مصلحتوں پر یقین رکھو، کیونکہ تم وہ نہیں جانتے جو وہ رب جانتا ہے۔ اس رب کی سوچ تمہاری سوچ سے بہت زیادہ وسیع ہے۔ یہ زندگی تو صرف آزمائش کی جگہ ہے، یہ زندگی تو صرف سفر ہے، اللہ پاک سے اللہ پاک تک۔ تم دنیا میں کسی کو بھی دیکھ لو، ہر کوئی کسی نہ کسی تکلیف میں مبتلا ہے، کسی نہ کسی آزمائش میں مبتلا ہے، اور جو صبر کرتے ہیں اللہ کی طرف سے آئی آزمائش پر، وہی سرخرو ہو جاتے ہیں اور اپنے رب کو صبر سے راضی کر لیتے ہیں۔ اور جو کمزور ایمان والے ہیں وہ اللہ سے شکوے شکایت کرتے ہیں، اپنی زندگی کو اور مشکل بنا لیتے ہیں۔ تم صبر کو اپنی طاقت بنا لو۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی بھی موجود ہے۔ جب وہ کسی تکلیف میں ڈالتا ہے تو اس مشکل وقت سے نکالنے کا راستہ بھی بناتا ہے۔ اس ذات پر یقین رکھو، وہ ذات تو اپنے بندوں پر بڑی مہربان ہے۔ غم ہی تو انسان کو زندگی کا اصل مقصد سمجھاتے ہیں، اور پھر امتحان بھی انہی کا لیتا ہے جن سے اللہ بے حد محبت کرتا ہے، تاکہ وہ ان کو اپنی محبت کے لیے چن لے اور انہیں اپنے قریب کر لے، اور پھر ان چیزوں کو تم سے دور کر دیتا ہے جو بندے اور اس کے درمیان فاصلے کا باعث بنتی ہیں، اور پھر اللہ اور اس کا بندہ رہ جاتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں ضرور اچھے اور برے حالات سے آزمائیں گے، اور یہ جو تکلیفیں ہوتی ہیں نا، یہ دراصل اچھے وقت کو پانے کی تیاری ہوتی ہے۔ جیسا تم اس مشکل وقت میں اپنے رب پر یقین رکھو گے، اس سے دعا کے ذریعے مدد طلب کرو گے، صبر سے کام لو گے، ویسا ہی تم انعام پاؤ گے۔